بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم بھائی الطاف موتی گزشتہ دنوں ایک آپریشن ہوا ہے ان کا، جس کی وجہ سے وہ آج یہاں نہیں ہیں، تو آج اعلانات کی ذمہ داری میری ہے۔ ان کے لیے صحت کی دعا بھی کرنی ہے ہم نے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہر ماہ یہاں پہ ایک فکری نشست ہوتی ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کچھ خاص عنوانات کے تحت پروگرام کیا جائے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا عنوان ہے دین کے مختلف شعبوں میں شریعت کی پیش کردہ آسانیاں۔ اس کا ایک حصہ گزشتہ مہینے ہو چکا ہے۔ اس میں ہم نے جو مختلف سوالات یا پوائنٹس رکھے تھے اس میں ایک یہ تھا کہ فرمان نبوی کے معنی مفہوم، الذین یسرو کے معنی مفہوم، دوسرا اسلام کے ہمگیر اور جامعیت اس کے احکام میں انسانی فطرت سے قریب ہونے کی خصوصیت، تیسرا پوائنٹ تھا ہمارا شریعت میں اشیاء کے حلال حرام مشتبہات میں تقسیم اور اس اعتبار سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے الہی نظام، چوتھا پوائنٹ تھا ہمارا کہ سیاسی سماجی معاشی اعتبار سے دی گئی آسانیوں کا جائزہ، پانچواں پوائنٹ تھا فقہی مذاہب میں پائی جانے والی مختلف آراء، ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آسانیاں، اور چھٹا پوائنٹ تھا اجتہاد، عقل انسانی اور معاشرے کے عرف و رواج کے دین میں مرتبہ مقام اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آسانیاں۔ میں حضرت مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ اس پہ جو ہے بیان شروع فرمائیں۔ آج حضرت کی بھی کچھ طبیعت ناساز ہے، بخار بھی ہے، کھانسی بھی ہے، لیکن الحمدللہ پھر بھی تشریف لے آئے ہیں، تو حضرت صاحب انشاءاللہ بیان شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وقال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی۔ قرآن کریم کی جو یہ آیت سورہ مائدہ کی اور سورۃ الانبیاء کی آپ حضرات کے سورۃ الحج کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے اور پاکی کے احکام بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا سارے احکام بیان کر کے کہ جب تم قضاء حاجت کر کے آؤ تو کیا کرو، اور اگر حالت جنابت میں ہو تو طہارت حاصل کرو، پانی نہیں ملتا تو تیمم کرو۔ یہ تین چار چیزیں بیان کر کے آگے ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم کو کسی تنگی میں دشواری میں ڈالے، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ کر دے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ تمہارے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو پچھلے درس قرآن میں کر چکا ہوں، دو چار گزارشات آج بھی میں کروں گا، اگرچہ ہمیں اندازہ ہے، بلکہ پچھلی دفعہ جب الطاف بھائی
نے ترتیب کیا تھا یہ پروگرام، تو اسی وقت یہ بات آ گئی تھی سامنے کہ قربانی کے بالکل قریب دن ہوں گے، جانوروں کی خریداری وغیرہ بھی ہوگی، لیکن بہرحال تو کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں اپنی اس باتوں کو پورا کر لیں۔ بعض دفعہ لوگوں کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نمازوں کا ایک نظام ہے، صبح فجر میں اٹھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، زکوٰۃ کا ایک نظام ہے، حج کا نظام ہے، تو کسی نہ کسی نظام کے تحت چلنا، اس میں کچھ نہ کچھ تو مشکل و دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ بات کہنا کیسے صحیح ہے کہ دین میں حرج نہیں، ہر کام میں کچھ نہ کچھ حرج ہے، صبح ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے مسجد جانے میں بہرحال حرج ہے، تو حرج سے مراد یہاں پہ کیا ہے اور حرج کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، انسان کسی بھی معاشرے کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان معاشرہ ہو یا غیر مسلم معاشرہ ہو، ہر معاشرے میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ انسان جو پیدا ہوا ہے اس کو تربیت کی اور ایک نظم کے تحت زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہر معاشرہ کہتا ہے، چاہے وہ مسلمان معاشرہ ہو، غیر مسلم معاشرہ، ہندو معاشرہ ہو، مشرک معاشرہ ہو، بت پرست معاشرہ ہو، یا کوئی ایسا معاشرہ ہو جس کے اندر کسی زمانے میں نبی آئے، یا حتیٰ کہ خدا کا منکر معاشرہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی قسم کی ایک نظم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، ایک تربیت دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ نظم کے مطابق زندگی بسر کرنا اور ایک خاص تربیت کے تحت معاملات گزارنا، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اگر اس کو بھی ہم تنگی سمجھنے لگیں پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ یہ تو صرف جانور کی خصوصیت ہے کہ جیسا پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی تربیت نہیں، جنگل میں رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جیسا بھی ہے۔ لیکن انسان جو پیدا ہوگا اس کو کچھ نہ کچھ سکھایا جائے گا کہ بھئی بیٹھنا اٹھنا کیسے ہے، کھانا پینا کیسے ہے، رہن سہن کیسے ہونا چاہیے، بڑے چھوٹے کی تمیز کیا ہے، کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں سکھایا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ انسان جب پیدا ہوگا تو کسی نہ کسی نظام کے تحت اس کی تربیت ضرور کی جائے گی، اور اس نظام کے تحت زندگی گزارنا حرج یا تنگی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ عین انسانی فطرت کے مطابق سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ نظام کوئی سا بھی ہو۔ مثال کے طور پہ فوجی نظام دیکھ لیں آپ، اگر ایک آدمی فوج میں جاتا ہے تو خاص ترتیب سے اس کی تربیت کی جاتی ہے، صبح اٹھایا جائے گا، ورزش کرائی جائے گی، مشکل حالات سے گزارا جائے گا۔ اب ایک آدمی کہے کہ بھئی یہ کیا ہے، اس میں تو تنگی ہے، اس میں تو حرج ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کو جن اصول اور ضوابط کے تحت گزارا جاتا ہے وہ حرج اور تنگی نہیں شمار ہوتے، چاہے وہ انسان کی نفس کے اوپر بوجھ ہو۔ کس آدمی کو اچھا لگتا ہے، کس بچے کو اچھا لگتا ہے صبح صبح اٹھ کے اسکول جائے؟ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ چھٹی ایک ایسی چیز ہے کہ 8 سے 80 سال کے بچے کو اچھی لگتی ہے۔ چھٹی اگر آتی ہے تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے، بھئی کل چھٹی ہے، بچے خوش ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے، بڑا بھی خوش ہوتا ہے، 60 سال کے آدمی بھی کل خود چھٹی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ کام اور نظام سے آزاد گزرنا انسان کی طبیعت ہے، لیکن اس کے باوجود ہر معاشرہ یہ جانتا ہے کہ بھئی انسان کی یہ جو آزادی کی طبیعت ہے اس کو کسی نہ کسی نظام اور دائرے کے تحت لانا ضروری ہے، ورنہ اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ کسی نظام کے تحت زندگی گزارنا، کسی تربیت کے تحت زندگی گزارنا، ایک خاص نظم و نسق کی پابندی کرنا، یہ فطرت انسانی کا حصہ ہے، اس میں کوئی تنگی اور حرج نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے انبیاء کے ذریعے جو تمہیں ایک نظام دیا،
زندگی کی گزر بسر کا طریقہ سکھایا، اللہ سے تعلق عبادات قائم کرنے کا طریقہ سکھایا، اپنے درمیان معاشی معاملات کو ایک نظم کے تحت گزارنے کا طریقہ سکھایا، یہ ساری چیزیں، ان میں سے کوئی چیز حرج نہیں ہے، کوئی چیز تنگی کا سبب نہیں ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص فلسفہ ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ اگر تم قضاء حاجت کرنے جاؤ تو اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، اگر تم ناپاک حالت میں ہو تو غسل کر لو، پانی نہیں ملتا تو تیمم کر لو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اب کسی کے دل میں آ سکتا ہے بھئی یہ کیا ایسا ضروری ہے، وہ وضو بھی کرو غسل بھی کرو، نہیں کرو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تم پہ کوئی تنگی رکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ اگر ایک فوج میں آپ داخلہ لیتے ہیں اور فوجی آپ کو صبح صبح فجر کے وقت اٹھا کر ٹھنڈے پانی میں آپ کو تربیت دینے کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں غوطہ لگاؤ، سخت کام کرو، پہاڑ پہ چڑھو، تو وہ آپ کو تنگ کرنا نہیں چاہتے۔ صبح صبح جب 8 بجے آپ اسکول پہنچتے ہیں تو وہاں پر مختلف قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کو کھڑا کر کے باقاعدہ ایک ترتیب سے آپ لوگوں سے کچھ کام بچوں سے کرائے جاتے ہیں۔ چھٹی کے وقت میں بچوں کو ان چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ ان چیزوں کا مقصد تنگ کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد انسانی زندگی کو ایک نظم کے تحت، ایک نسق کے تحت، ترتیب کے تحت لانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا، اس نظام کی خاص بات کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ارشاد کیا فرمایا پہلے سپارے میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا ایک خلیفہ زمین پہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے جب خلیفہ مقرر ہوگا تو اس کی کوئی تربیت تو ہوگی نا، ایسا تو نہیں کہ شترے بے مہار آ جائے، کچھ تو اس کو سکھایا جائے گا، کچھ تو اس کی روحانی تربیت ہوگی۔ اور چونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے لہذا اس کو اللہ سے تعلق قائم کرنے کی بھی ٹریننگ دی جائے گی۔ وہ اللہ سے تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اس کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، جبھی تو خلافت ہوگی۔ اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری جگہ کاروبار سنبھالے تو وہ کیا کرتا ہے، بیٹے کو لا کے دکان پہ بٹھاتا ہے، بیٹھو تو دیکھو کام کیسے کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کرتا کہ اگر وہ اپنا کپڑے کا کاروبار ہے بیٹے کو بٹھانا چاہتا ہے تو بیٹے کو اٹھا کر بھیج دے کہ جاؤ دیکھو پہاڑ کیسے کاٹتے ہیں، تو بیٹا خلیفہ نہیں بن سکے گا۔ اگر ایک آدمی کی فیکٹری ہے تو اپنے بیٹے کو وہ صبح صبح تھوڑی بہت تعلیم جب تربیت دے دیتا ہے، بچے کو پڑھا لکھا لیتا ہے، گریجویشن کرایا، ماسٹرز کرا کے کہا بیٹا اب تم فیکٹری آنا شروع کرو، میری جگہ تمہیں سنبھالنی ہے، تو تم سیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ تو جب آپ نے کسی کو خلیفہ مقرر کرنا ہوتا ہے تو ایک نظم کے تحت اس کو تربیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نظم اور ایک ترتیب سکھائی۔ یہ دیکھو زندگی ایسے بسر کرو، نماز روزہ ایسے ہوگا، ایک دوسرے سے تعلقات ایسے ہوں گے، مرد عورت کا تعلق اس نظم کے تحت ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت اس نظم کے تحت ہوگی۔ اس نظم کی پابندی کریں گے تب جا کے وہ معاشرہ قائم ہوگا جس میں انسان کا اعلیٰ کردار ہوگا۔ تو نظام کی پابندی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں عرض جو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آسانی کرو تنگی نہ کرو۔ اب بعض لوگ دل میں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں مفتی صاحب آسانی تو یہ ہے کہ آپ اجازت دے دیں کہ آدمی 3 وقت کی نماز ایک ساتھ پڑھ لے۔ اب کیا ہوا ہے میٹنگ سے اٹھ کر اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اگر آپ اجازت دے دیں وہ صبح فجر کی نماز پڑھ لے، ناشتہ واشتہ کر کے کام پہ نکلے، ظہر عصر مغرب یہ تینوں جو ہے وہ آ کر عشاء کے ساتھ ایک ساتھ پڑھ لے، تو اس میں زیادہ آسانی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو ٹائم پہ پڑھو تو اس میں مشکل ہے، تو یہ تو حرج ہوا۔ تو اس سے مراد یہاں پر جو فرمایا گیا کہ تمہارے دین میں حرج نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمہارے دین میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی کے بغیر تو انسان کا کوئی بھی معاشرہ نہیں ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی نظم و نسق ہے۔ ہندوؤں کا معاشرہ ہو، مشرکین کا ہو، عیسائیوں کا ہو، بت پرستوں کا ہو، کوئی نہ کوئی نظم و نسق وہاں پہ بھی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نظم و نسق کے تحت زندگی گزارنا حرج نہیں ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کا نظم و نسق، آپ کا نظام، آپ کو جو احکامات دیے گئے ہیں وہ آپ کے لیے مشکل کتنے ہیں اور آسان کتنے ہیں۔
اگر یہ حکم دیا جاتا کہ تم لوگ صبح صبح فجر کے لیے اٹھو اور پورے شہر میں صرف 5 مسجدیں ہوں، سارے لوگ مسجد میں سفر کر کے جا کے نماز پڑھیں، تو کیا ہوتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کلفٹن میں رہتا ہے اور طارق روڈ کی مسجد نماز پڑھنے آنا پڑتا اس کو. سمجھ میں آتا کہ بھئی اس میں حرج ہے بہت. اگر فرما دیا جاتا کہ اگر تم ناپاک ہو تو غسل تمہیں ہر حال میں کرنا ہے، نماز تمہیں ہر حال میں کھڑے ہو کے پڑھنی، خود نہیں کھڑے ہو سکتے 2 کے سہارے سے کھڑے ہو، ایسی کوئی مشین ایجاد کرو جس کے ساتھ تم کھڑے ہو سکے. فرمایا نہیں، وضو نہیں کر سکتے، ٹھنڈک لگتی ہے، بیمار ہو یا پانی میسر نہیں، تیمم کر لو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو. نظام توڑنے نہیں دیا، نظام میں جہاں تک سہولت تھی دے دی، نظام نہیں توڑنے دیا. دیکھیں اس نظام کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے ہاں علماء کرام اس کی تلقین کرتے ہیں کہ حکومت کے وہ احکام جو جائز ہوں اور حکومتی نظام کو نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ نظام آپ تب توڑ دیتے ہیں تو پھر بچتا کچھ نہیں. تو یہ نہیں فرمایا کہ بیمار ہو نماز چھوڑ دو، نہیں، بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو. اشارے کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی کے ایکسیڈنٹ ہوا، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھ، اس نے کسی سے بلا کر کہا مجھے تیمم کرا دو، اس نے تیمم کرایا، اس نے اشارے سے نیت مان لی، لیٹا ہوا بستر، نماز ہو گئی. تو ہمارا جو دین ہے، یہ جو قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ تمہارے دین میں حرج نہیں، اس سے مراد یہ ہے نظام تو ہے دین میں. یہ نہیں آپ سمجھیں کہ حرج نہیں ہے تو ہر چیز سے آزادی. آپ کہیں کہ جی نماز ایک ساری ملا کر ایک وقت میں پڑھ لو، پہلے کچھ چیزیں حرام تھیں اب حلال ہو جائیں، شراب پینا پہلے حرام تھا اب تو بہت اچھی صاف ستھری شراب ہوتی ہے حلال ہو جائے، سود کھانا پہلے حرام تھا تو اب حلال. یہ تو نہیں ہے. دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں کوئی نظام ہی نہ ہو، بالکل بے تکا جس کی جہاں مرضی چلا جائے، ایسا تو کوئی بھی انسانی نظام نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے کہ دین نے جو نظم دیا، جو طریقہ حیات دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی. چنانچہ عبادات کو آپ اٹھا کے دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے حوالے سے ارشاد فرمایا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. دوبارہ ارشاد، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے. آپ خاموش رہے. آپ نے سوال کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ایک بہت اہم رکھی، اس کی میں وضاحت تھوڑی سی چاہتا ہوں، جو خاص طور پہ یہ فقہاء کرام کا اختلاف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثال کے طور پہ حج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا، ارادہ کر کے جانا فرض ہے. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آدمی اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. اب آپ ایک بات غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو ارشاد فرما سکتا تھا کہ وہ آدمی جس کے پاس 10,000 درہم ہوں، یہ ارشاد فرما سکتا تھا. یہ فرما سکتا تھا کہ وہ آدمی جس کے پاس 2 گھوڑے ہوں اس پر حج فرض ہے. ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس کی تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے. من استطاع، جو آدمی استطاعت. اب استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے ذہن میں استطاعت کا کچھ اور مطلب ہے، ان کے ذہن میں کچھ اور، ان کے ذہن میں. اگر آپ غور کریں شریعت کے بہت سارے احکام آپ کو ایسے ملیں گے. قرآن کریم نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز پڑھنی ہو تو جو سہولت سے قرآن پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لو. یہ بھی تو فرما سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ کم سے کم سورہ والضحیٰ جتنا پڑھ لو، نہیں فرمایا. اور اس طرح بہت سے احکام ہیں. تو ہمارے دین میں آپ کو ایک اہم بات یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے جس کے لیے اگر میں آج کی ماڈرن لیگل ٹرم میں بولوں، جس کی انٹرپریٹیشن کے اندر مختلف رائے ہو سکتی ہیں. اور ایک بڑا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت اس میں کیا تھی کہ اگر کوئی تشریح اس کی
ایک آدمی اس کی ایک تشریح کرتا ہے، دوسرا دوسری کرتا ہے، تیسرا تیسری کرتا ہے، اور ساری تشریحات ممکن ہو تو سب قبول ہیں. چنانچہ من استطاع الیہ سبیلا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مختلف تشریحات ہو سکتی. بھئی ایک آدمی جو حج کر سکتا ہو، واپسی آنے جانے کا خرچہ ہو. اب آپ نے پوچھا کتنا ہو؟ کیا 1 لاکھ روپے ہو کافی ہیں، 2 لاکھ ہو کافی ہیں، 3 لاکھ ہو کافی ہیں، 5 لاکھ؟ شریعت نے یہ کوئی پیرامیٹر نہیں بتایا. بھئی دیکھ لو تم سہولت سے کیا سمجھ میں آتا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی کے پاس 20 لاکھ روپے ہوں لیکن استطاعت نہ سمجھی جائے، اس لیے کہ پیچھے اس کا خاندان بہت بڑا ہے، گھر میں اخراجات بہت زیادہ ہیں، مہینے کے اس کے یہاں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہو. دوسرا آدمی جس کے پاس 3 لاکھ روپے کو کوئی نہ کوئی وسیلہ موجود ہے تو وہ جا سکتا ہے. ایک اور اہم بات جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دین میں سہولت کیسے. اگر ایک آدمی کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ کپڑے کو دھو کے پاک کر لیا جائے. دھونے کا طریقہ ہے کہ آپ نلکے کے نیچے یا پانی میں کپڑے کو نجاست کو صاف کریں اور نچوڑ لیں. اب سوال ہے کہ ایک نچوڑنا میرا ہے، ایک نچوڑنا جوان آدمی کا ہے، ایک نچوڑنا ضعیف آدمی کا ہے. شریعت نے سب کو قبول کیا. بھائی ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ریشہ ہے، اس نے رومال، اس نے اپنا کپڑا دھویا اور اس کو نچوڑا، تو جب وہ نچوڑے گا تو اس کا ہاتھ تو یوں کانپ رہا ہوگا. تو کیا اس کا نچوڑنے سے کیا وہ چیز صاف ہو گئی نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ دوسرا جو اس کے سامنے ایک 18-20 سال کا جوان لڑکا بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ جو ہمارے انکل نے کپڑا جتنا نچوڑا ہے اگر میں اس میں نچوڑوں تو اور پانی نکل آئے گا. تو شریعت نے، فقہائے کرام نے لکھا نہیں، ہر آدمی اپنے اعتبار سے مکلف ہے. اس آدمی نے جتنی طاقت لگا کے اس کو نچوڑا اس کے لحاظ سے یہ پاک ہو گیا. یہ دین کی کیا چیز ہے؟ دین کے اندر فطری طور پہ موجود سہولت ہے. آپ اگر دیکھیں کہ جو واشنگ مشین کے اندر ایک ڈرائر لگا ہوتا ہے، وہ تو اتنا زیادہ پانی نکال دیتا ہے کپڑے میں سے کہ انسان نکال ہی نہیں سکتا اتنا پانی. تو فقہائے کرام نے پاکی ناپاکی کے مسائل، بھائی ایک آدمی جا کر کہتا ہے میں نے پاک کر لیا. نماز کے اندر بیماری اور عذر کے مسائل، ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ جی میری طبیعت خراب ہے میں بیٹھ کے نماز پڑھ لوں. اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں بتایا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ پہلے تم اس سے کہو اچھا مجھے اٹھک بیٹھک کر کے دکھاؤ تم، یا وزن اٹھا کے دکھاؤ میں تاکہ اندازہ لگاؤں. فرمایا نہیں، اس آدمی پہ چھوڑ دو. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ہمت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جس کو 101 بخار ہو وہ سمجھتا ہو کہ میری ہمت نہیں ہو رہی میں بیٹھ کے پڑھوں، دوسرا آدمی 103 بخار ہے کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے. یہ کوئی پیرامیٹر نہیں بنایا آپ کا کہ بھائی تمہیں 101 بخار ہے تم تو کھڑے ہو کے پڑھو، تمہیں 103 ہے تم بیٹھ کے پڑھ لو. یہ نہیں کہا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دین کے اندر موجود سہولتیں. اگر ایسا نظام بنایا جاتا انتہائی سخت ہوتا، آپ کہتے کہ نہیں ہو سکتا، میں کیسے کروں؟ تو ایک یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ دین میں تنگی یا حرج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. نظام تو ہے، 5 وقت کی نماز کا ایک نظام ہے، زکوٰۃ کا ایک نظام ہے، حج کا ایک نظام ہے، قواعد ہے، کاروبار کا ایک نظام ہے، حلال حرام کا ایک نظام ہے. مجھ سے پچھلے دنوں ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب ایک آدمی کسی کو چیز بیچے تو جو خرابیاں ہوں وہ بتا دے. اب میں کسی کو 1998 کے ماڈل کی گاڑی بیچنے جاتا ہوں تو ظاہر ہے 15-16 سال پرانی گاڑی ہے تو اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی. شریعت نے اصول کیا بتایا کہ جب آپ چیز بیچنے جائیں تو اس چیز کے بارے میں خریدار کو معلومات ہونی چاہیے، کوئی چیز آپ اس کے اندر پوشیدہ نہ رکھیں. اب سوال ہے کہ میں کیا کیا بتاؤں. گاڑی میں تو مثال کے طور پہ کوئی 10,000 پرزے ہیں، میں بتاؤں اس کا اسٹیئرنگ کی یہ کیفیت ہے، کلچ کی یہ کیفیت ہے، بریک کی یہ ہے، وائپر کی یہ ہے، پیٹرول ٹنکی کی یہ ہے، پیچھے ٹرنک کی یہ ہے، پہیے کی ہے. یہ تو عملاً ممکن کام نہیں ہے. تو سوال ہے کہ میں کیسے بتاؤں اس کو. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی آسانی رکھ دی ہے. تو ارشاد فرما دیا، احادیث میں یہ تو بتا دیا گیا کہ جب چیز بیچی جائے تو سامنے والے کو اس کے بارے میں بتا دیں.
لیکن بتانا کس چیز کا نام ہے یہ معاشرے پہ چھوڑ دیا. میں نے کہا اب عرف میں آپ جب گاڑی بیچنے جاتے ہیں تو آپ 5-7 چیزیں بتاتے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ گاڑی کوئی میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, کوئی اس کے اندر انجن کا بنانے کا کام نہیں ہوا ہے, باڈی اس کی صحیح ہے, یہ اتنی ایسی چلی ہوئی ہے, ایک آپ اس کا ٹیسٹ لے کر دیکھ لیں, پرانی گاڑی ہے ظاہر ہے نئی تو ہوگی نہیں, اس کی پیٹرول ایوریج تھوڑی سی آگے پیچھے ہے, فلاں 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 چیزیں, آپ کو میں چابی دیتا ہوں آپ چلا کے دیکھ لیں, مطمئن ہے. تو اگر آپ نے اتنا بتا دیا, کوئی چیز آپ نے جان بوجھ کے اس میں چھپائی نہیں, اب ظاہر ہے کہ گاڑی کے اندر ہو سکتا ہے انٹرنل کوئی ایسی خرابی ہو آپ کو پتہ ہی نہ ہو, بعد میں نکلے, وہ ذمہ دار آپ نہیں ہیں. تو شریعت نے یہ آپ کو جب حکم دیا کہ بھئی چیز اپنی ڈسکرائب کر کے واضح کر کے بتاؤ, تو اس کا پیرامیٹر نہیں بتایا, یہ کس پہ چھوڑ دیا؟ معاشرے پہ چھوڑ دیا, اور اس کے لیے اصطلاح استعمال کی عرف. آپس میں تم لوگ طے کر لو کہ جب ہم اس طرح کی چیزیں بیچا کریں گے تو ہم کیا کیا چیز ایک دوسرے کو بتایا کریں گے. میاں بیوی ہے, لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی, لڑکا لڑکی کو کس طریقے سے رکھے, کیا کھلائے پہنائے, اس کا کوئی پیرامیٹر شریعت نے نہیں بتایا. شریعت نے فرمایا جو بھی گزر بسر کا معروف طریقہ ہے, آپ کے یہاں جس چیز کا رواج ہے اس پہ چھوڑ دیا. یہ تو فرمایا کہ خیال رکھے, نان نفقہ دے, لیکن کتنا دے یہ شریعت نے معاشرے پہ چھوڑ دیا. بھائی 2 خاندانوں میں شادی ہوئی ہے, جو بھی ان کا معروف طریقہ ہے رہن سہن کا, جس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ مناسب ہے, اس کے مطابق زندگی بسر کریں. تو اگر آپ غور کریں کہ شریعت نے اپنے ہر حکم کے اندر اگر بالکل اسپیسیفک, آپ دیکھیں, آپ حضرات تاجر حضرات ہیں, اکثر آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں انکم ٹیکس کا لا جو ہے اس کے اندر یہ بات اس طرح سے لکھ دی گئی ہے, جب تک وہ لا چینج نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو گاڑی بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ سوچ رہی ہیں ہائیبریڈ گاڑیاں بنانا. ہائیبریڈ کا مطلب ہے جس میں بیٹری, ایسی بیٹری ڈالی جاتی ہے کہ جس پیٹرول اور بیٹری سے مل کر چلتی ہے وہ گاڑی, تو اس کا پیٹرول کا ایوریج جو ہے وہ 1 لیٹر میں 20-25 کلومیٹر آتا ہے, کیونکہ پیٹرول کی کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن پاکستان کا کوئی انکم ٹیکس کا لا ایسا ہے جو ہائیبریڈ گاڑیوں کو امپورٹ کرنے پہ تو ٹیکس نہیں لگاتا, لیکن اگر آپ بیٹری امپورٹ کر کے لگائیں گے تو اس پر ٹیکس آ رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں جب تک یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا ملک کے اندر لوکلی مینوفیکچرڈ گاڑی نہیں بن سکتی. اب آپ اس قانون کی مشکل کا غور کریں کہ چونکہ قانون میں چیز اسپیسیفائی ہو گئی تھی, اب جب تک تبدیل نہیں ہوگی عمل نہیں ہو سکتا. اب اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قرآن کریم میں اسپیسیفائی کر کے فرما دے, اس کا مطلب کیا ہے, اب تو تا قیامت اس میں تبدیلی نہیں. وراثت کے احکام اسپیسیفائی کر کے بتا دیے, شوہر کا اتنا حق ہے, بیوی کا اتنا حصہ ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. ارشاد فرمایا کہ اگر پانی زیادہ ہو تو ہلکی پھلکی نجاست اس پانی کو ناپاک نہیں کرتی. مائے کثیر, اب اس پر سوال پیدا ہوا ہے جی مائے کثیر کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ چیز غور کریں, اس میں فقہاء کرام کے اختلافات ہیں مائے کثیر کیا ہے. ابھی جو ہم نے پوائنٹ رکھا تھا کہ یہ فقہاء کرام کا اختلاف کس طرح سے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا وہ گویا کہ ایک چھتری کی طرح دے دیا, بڑی سی چھتری ہے, اس چھتری کے اندر تم جہاں بھی کھڑے ہو جاؤ جا کے تم کامیاب ہو. کوئی آدمی بڑی چھتری کے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو کوئی آدمی بڑی چھتری کے یہاں کھڑا ہے تو کوئی یہاں کھڑا ہے. شرط یہ ہے کہ بس چھتری کے نیچے رہو, جو حکم ہے اس کے نیچے رہو. یہ وہ دین کی سہولت ہے. اور دوسرا جو دین کی سہولت کا سب سے بڑا مظہر ہے وہ ہے دین اور دنیا کے احکام کے اندر ایک توازن. نہ تو ایسا دین پسند کیا گیا جس میں انسان دنیا چھوڑ دے. بہت سے مذہب دنیا میں آج ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو دنیا چھوڑ دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. اللہ تک پہنچنا ہے دنیا چھوڑ دو, ایسا نہیں. دنیا پہ چلتے ہوئے اللہ تک پہنچو.
صحابہ کرام میں کتنے بڑے بڑے تاجر تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دولت کے ساتھ اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ لوگ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. ان میں سے کچھ لوگ تاجر ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تاجر تجارت کرتے ہوئے جنت میں جاتا ہے. حدیث شریف میں آیا سچا تاجر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے. تو ہمارے دین کے اندر جو سہولت رکھی گئی، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے دین میں کوئی تنگی اور دشواری نہیں رکھی گئی، یہ اس کا مظہر ہے. اور ایک اور چیز دین کی آسانی کی مثال، مالی معاملات کے اندر شریعت نے کچھ چیزوں کے بارے میں ممانعت فرما دی. ایک بڑا اہم تصور دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال ایک دوسرے کا ناحق طریقے سے مت کھاؤ. ناحق طریقے کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی. آپ نے جا کے کسی کو دھمکی دے کر مال خریدا، دھوکہ دے کے مال خریدا، سود کے ذریعے کوئی چیز کی، خیانت کر کے کی، سب کے سب اس میں داخل ہو جاتے. سود پر پابندی لگا کر، حرام طریقوں سے کاروبار پہ پابندی لگا کر دین میں سہولت پیدا کی گئی. جوئے پہ پابندی لگا کر قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ جوئے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ سب شیطان کے کام ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عداوت اور ایک دوسرے کے خلاف کینہ پیدا ہو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. تو دین کا جو مجموعی نظم ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے سماجی معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے کاروباری معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے سیاسی معاملات سے ہو، مجموعی نظم جو ہے، مجموعی ڈھانچہ جو ہے، وہ فطرت کے قریب سہولیات کے ساتھ ہے. آج کل ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں کہ جی دین میں آنے کی صورت میں تو بہت ساری چیزوں پر پابندی لگتی ہے. پابندی اس چیز پر لگتی ہے کہ اپنے معاملات کو محض خواہشات نفسانی کے تحت مت چلاؤ، کیونکہ جب تم خواہشات نفسانی کے تحت معاملات چلاتے ہو، معاملے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، ہمارے دین میں ایک تصور ہے جس کا نام رکھا گیا ہے فقہاء کرام نے سد ذریعہ. کوئی چیز جو کہ کسی گناہ کا سبب بنتی ہو، اس کو بھی روک دیا جاتا ہے، چاہے وہ بذات خود کوئی گناہ، یعنی جو گناہ منع ہے اس گناہ کا سبب بھی بعض دفعہ منع ہو جاتا ہے. یا آج کل جو حالات آپ سن رہے ہیں کہ 5 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، اس کے ساتھ جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جو ہم لوگ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے سوچنا بھی مشکل تھا، اور ہم لوگوں کو آج بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کرتا کون ہے، کیسے کر لیتے. تو میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب و غریب رپورٹ تھی ہندوستان کے بارے میں، کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہ واقعات ہندوستان میں ہو رہے ہیں. اور وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جب آپ نے معاشرے میں عورت کو آپ بہت زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، فلموں کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے، اس کا لباس کم کر کے، تو انسان کے اندر ایک فطری چیز رکھی گئی ہے، عورت کی طرف رجحان وہ بڑھتا ہے. تو ایک تو آپ نے انسان کی اس فطرت کو چھیڑ دیا، اور اس کو پورا کرنے کے مواقع نہیں ہیں، چونکہ ہندوستان ہندو ملک ہونے کے باوجود یورپ کی طرح آزاد نہیں ہے. تو اگر آپ یہ آزادی خواتین کے معاملات کے لحاظ سے اشتہارات اور فلموں والی دیں گے، تو آپ کو لازمی عورت اور مرد کے تعلقات کو بھی عام کرنا پڑے گا. فطری بات ہے. تو جب آپ اس کو عام نہیں کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ پھر یہ کام شروع کر دیتے. تو اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہندوستان اور ایسے ملک جہاں پر مرد اور عورت کے تعلق کے بارے میں ابھی تک روایات یورپ والی نہیں ہیں،
آزادانہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے تعلق قائم نہیں کرتے. آج بھی خاندان کا تصور ہے. جب اس معاشرے میں آپ ایسی فلمیں چلائیں گے, لوگوں کے اندر ایک اشتعال پیدا ہوگا, ہیجان خیز چیزیں آپ دکھائیں گے, تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ آدمی اس تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا, اور معاشرے میں یہ ممکن نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ یہ حیوانی کام شروع کر دے گا. تو اگر آپ آزادی دینا چاہتے ہیں عورتوں کے لحاظ سے اس طرح کی, تو پھر مرد اور عورت کے تعلق کو بھی آپ آزاد لازمی کریں گے. اس کو پڑھ کر اب ایک نئی چیز آئی کہ اب ہندوستان میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کو یونیورسٹی کے اندر ان کو لباس کی پابندی کرانی ہے, جینز نہیں پہننے دینی, ٹی شرٹ نہیں پہننے دینی. چائنا میں پڑھ رہا ہوں کہ رپورٹ آ رہی ہے. بھئی کیوں آ رہی ہے رپورٹ؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ان چیزوں کو نہیں روکیں گے تو الٹیمیٹلی وہاں پہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ اگر دیکھیں ہمارے دین نے تو یہی کام کیا نا. ہمارے دین نے یہ نہیں کہا صرف کہ دیکھو تم مرد اور عورت تعلق ناجائز مت کرنا, اس سے علاوہ سب کچھ کرو. چونکہ اگر یہ حکم دے دیتا تو حرج واقع ہوتا. حرج کیا ہے؟ حرج یہ کہ آپ کو آزادی دے دی جائے اور جب آپ قریب پہنچ جائیں تو ایک دم روک دیں آپ کو کہ نہیں اس سے آگے مت جانا. تو لازمی انسان کیا کرے گا؟ حدود کو توڑے گا. تو دین نے جب مرد اور عورت کے ناجائز تعلق کو روکا تو وہ چیزیں جو اس ناجائز تعلق تک لے جاتی ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگائی کہ دیکھو یہ چیز بھی کرو, پردے کا تصور بھی قائم کرو, فحاشی کم رکھو, یہ چیزیں کرو, تاکہ معاشرے کے اندر وہ مجموعی طور پہ کیفیات ہی پیدا نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں یہ خرابی پیدا ہو. آج یہ سب کچھ اسی وجہ سے انتہا سے زیادہ فحش اور خراب چیزیں دیکھنے کے بعد لوگ باہر نکلتے تو ان کے اندر حیوانیت بھر چکی ہوتی ہے. دو چیزیں آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایسی رکھی ہیں جس میں انسان میں اور جانور میں بڑا معمولی فرق رہتا ہے. ایک کھانا اور ایک جنسی تعلق. اگر انسان کے کھانے کی بھوک پوری نہ ہو تو ایک وقت انسان ایسا آتا ہے سڑی ہوئی چیزیں کھاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا مردار کھا لیتا ہے انسان. میں نے خود سنا, ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ ہم لوگ سفر پہ گئے کسی جگہ, تو ہمارے ساتھ کچھ جانور بھی تھے, اونٹ, تو ہم راستہ بھٹک گئے, کھانے کو کچھ نہ ملے, تو پھپون لگی ہوئی باسی روٹیاں جو ہم اپنے اونٹ کو کھلاتے تھے, تو جب واپس آئے ایک دفعہ کسی جگہ سے کچھ کھانے کو نہیں تھا تو وہ روٹیاں اٹھا کر ہم دھو کے کھا گئے. حالانکہ ایک تصور سے ماوراء چیز تھی کہ یہ بھی کوئی کھائے گا. وجہ کیا تھی کہ جب اس بھوک کی ایک حد آئی, ایک اس کی انتہا آئی, تو پھر انسان بالکل حیوان کے منصب پہ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ بھوک مجھے پوری کرنی ہے, میں نے کھانا نہیں کھایا. جو کچھ ملتا ہے, جن لوگوں نے ہم میں سے جو لوگ سن 65 کی اور سن اس کی جنگیں دیکھی ہیں, 73 کی جنگیں وغیرہ, تو میں نے یہ تک سنا ہے کہ لوگوں نے پتے تک کھائے. کھانے کو کچھ نہیں ہے تو کیا کریں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جس میں انسان قابو سے باہر ہو جاتا ہے, اور دوسری جنسی خواہش ہے. تو شریعت نے یسر سہولت کیسے پیدا کی کہ یہ نہیں فرمایا کہ مرد عورت کا تعلق ناجائز ہے اس سے بچو, فرمایا یہ بھی غلط ہے, اور ایک دوسرے سے میل جول, ایک دوسرے کے ساتھ آزادی بھی وہاں تک لے جاتی ہے تو اس کو بھی کم کرو. پردے کا تصور دیا, محرم نامحرم کا تصور دیا, تاکہ اس گلی میں انسان داخل ہی نہ ہو جو گلی آخر میں جا کر غلط رستے پر لے جاتی ہے. ہمارے ہاں کیا تصور آ گیا آج کل کہ پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے. کس قدر احمقانہ اور بے وقوفی کی بات. تو یہ آنکھوں کا پردہ کرنے والوں سے سوال کیا جائے کہ آنکھوں کا پردہ کرا کر آپ نے دیکھا معاشرہ کہاں پہنچ گیا. یہی آنکھوں کا پردہ کرنے والے کہتے ہیں کہ موت کی سزا ختم کر دی جائے. ہے نہیں, آپ لوگ سب جانتے ہیں, موت کی سزا ختم کر دی جائے, سخت سزائیں نہ دی جائیں. تو اس قسم کے وحشی لوگ جو ہیں ان کو سزا بھی نہ دو. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اولی الالباب, اے عقل مند, عقل والوں, قصاص بدلے کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. اور دعویٰ ہے میرا انشاءاللہ یہ بات آپ لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں گے, آج نہیں آج سے 50 سال بعد اس طرح کی رپورٹ آئیں گی کہ خون کے بدلے میں اگر خون کو نہ لیا جائے تو معاشرے کے اندر فساد ضرور پیدا ہوگا. ایک آدمی کے باپ کو قتل کر دیا گیا اور ناحق قتل کیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ مجرم جو ہے نا اس کو سزا نہیں ملے گی موت کی, وہ اپنا جیل میں رہے گا. اس آدمی کے دل میں ایک خلش پیدا ہوئی. یہ خلش بڑھتے بڑھتے تو نتیجہ کیا نکلے گا, وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ
کہ قبائلی علاقوں میں ادھر کوئی پرانی دشمنی کی وجہ سے لوگوں نے مارا، لوگ خود ماریں گے آگے آ کے. تو دین کا کوئی حکم، چاہے وہ قصاص لینے کا حکم ہے، چاہے وہ پردے کا حکم ہے، چاہے وہ بدکاری سے بچنے کے لیے بدکاری تک پہنچنے والی چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یسر پیدا کیا ہے، حرج نہیں ہے. لگ تو رہا ہے کہ بھئی کیا پردے کا حکم بھی ہے، ایک دوسرے سے میل جول بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یسر ہے. آپ کو تنگی میں نہیں ڈالا کہ آپ کو اینڈ تک لے جا کر کہتے کہ جی اب چھوڑو. اس وجہ سے ہمارا جو دین ہے، جس کے لیے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، بلٹ ان، کوئی چیز کسی چیز کے اندر ساخت کے اندر موجود ہے، الگ سے نہیں لگانی پڑ رہی. ہمارے دین کے اندر بلٹ ان سہولتیں موجود ہیں، صرف اس نظام پر عمل کرنا ہے، اس نظام کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اور ہمارے یہاں جو یہ تصور ہے بعض لوگوں کا کہ دین پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی کرتا پاجامہ پہن کر سر پہ ٹوپی رکھ کے ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے. یہ بالکل غلط تصور ہے، ایسا تو کوئی دین نہیں کہتا. میں نے ابھی کہا خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے کئی لوگ تو تاجر ہیں. حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ تو تاجر ہیں. اس کا مطلب ہے باہر نکلتے ہوں گے نا، تجارتی قافلے لے جاتے ہوں گے. آپ لوگوں کی طرح جس طرح آپ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، تیل کی کرتے ہیں، اناج کی کرتے ہیں، آپ وہ بھی کرتے ہوں گے. ایسا تو نہیں فرمایا گیا کہ نہیں بھائی جنت میں تو صرف وہ جائے گا جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے اپنی زندگی کرتا ہے. ایسا نہیں فرمایا. یہ دین کے اندر پایا جانے والا یسر ہے، یہ دین کے اندر موجود وہ سہولت ہے. اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز ارشاد فرما کے اس بات کو ہی ختم فرما دیا. یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ توریت اور انجیل کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو نافذ کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو ان کے رب کی طرف سے ان کو اتارا گیا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ان کو آسمان سے بھی رزق ملتا، زمین سے بھی رزق ملتا، بر وقت بارشیں ہوتی، فصلوں میں برکت ہوتی. کس وجہ سے؟ دین کے نفاذ کی وجہ سے. تو دین کا نفاذ جو ہے یا دین کے احکام کی تطبیق کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی بس کیا کریں، سمجھ تو آتا نہیں، کرنا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں، بڑا واضح ہے. سود کے احکام دیے گئے، سود کے احکام کا آپ نفاذ کریں، اس سے معاشرے میں نظام انصاف قائم ہوگا. قصاص کے احکام دیے گئے، فرمایا کہ اس سے معاشرے میں زندگی قائم ہوگی. امریکہ میں سخت سزائیں نہیں دی جاتی ڈاکوؤں اور چوروں کو، سعودی عرب میں دی جاتی ہیں. تو زیادہ امن و انصاف کہاں پہ؟ ان جگہوں پہ جہاں پہ سخت سزائیں. چونکہ ایک حد تک تو انسان ٹھیک ہے، ایک آدمی بہت تربیت یافتہ ہے، اس کے لیے سخت سزا کی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن جہاں معاشرے میں 18 قتل کرنے والے لوگ آزاد پھرتے ہوں، اس معاشرے میں یہ بات کرنا کہ قصاص کی سزا ختم کر دی جائے، یہ دین کے وما جعل علیکم فی الدین من حرج کی والی بات کا اختلاف ہے. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دین میں سے سزائے موت ختم کی جائے، وہ در حقیقت یہ سمجھتے ہیں کہ سزائے موت اللہ تعالیٰ نے حرج رکھا ہے، مشکل رکھی ہے. ایسا نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے اگر آپ سیاسی احکام پہ جاتے ہیں، سیاسی احکام میں ذمہ داری ڈالی اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا تمہاری رعیت کے بارے میں. ان احکام کے اندر بھی ایک اجتماعی حرج کی کیفیت ختم کی گئی. ہر آدمی کا فرما دیا گیا کہ تم اللہ کے یہاں کل جواب دینے کے ذمہ دار ہو، تم نے اپنے معاشرے کو کیسے چلایا. اس وجہ سے وما جعل علیکم فی الدین من حرج صرف پڑھ کے نہیں گزرنا چاہیے، اس پر دل سے ایمان ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں وہ معاشرہ چونکہ الٹ چکا ہے، اس لیے یہاں پر دین پر چلنا مشکل نظر آتا ہے اور دین کو چھوڑنا آسان نظر آتا ہے. لیکن ایسے معاشرے اللہ تعالیٰ نے اسی روئے زمین پر انسانوں نے ایسے معاشرے قائم کر کے دکھائے جس معاشرے میں دین پہ چلا جاتا تھا. قرآن کریم میں عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے رہبانیت شروع کی تھی. رہبانیت کا مطلب تھا سب کچھ چھوڑ دینا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما رعوها حق رعایتها، یہ اس کی پابندی نہیں کر سکے. چنانچہ عیسائی معاشرے میں ایسا کبھی بھی دور نہیں آیا کہ بہت اچھا دیندار معاشرہ ہو. وہاں پہ دین کے لوگ الگ ہوتے تھے، دنیا کے لوگ الگ ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم کاروبار چھوڑ دیں، شادی بیاہ چھوڑ دیں. تو غیر فطری اور حرج والے حکم کی نشانی کیا ہے کہ آج یورپ کے اندر، آج مغرب کے اندر جو ان کی دینی رہنما ہے، وہاں پر یہ مشکل پیش آتی ہے کہ شادی منع ہوتی ہے جو آدمی دین کے راستے پر چلے. بشپ کے لیے اور ان کے لیے شادی منع ہے، لیکن اس کی ممانعت کی وجہ سے جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے آئے دن کچھ نہ کچھ سننے میں آتا ہے. یہ ہمارے دین کے اندر تنگی کا نہ ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عام زندگی گزارنے کی اجازت، حکم دیا کہ ایک آدمی اپنی عام زندگی بسر کرے، کاروبار بھی کرے، شادی بیاہ بھی کرے، اور اگر لڑائی ہوتی ہے تو عدالت میں جا کے انصاف کی فراہمی بھی کرائے، ایک عام زندگی گزارے جو ایک انسانی معاشرے میں ہوتی ہے دین کے حکم کو چلانے کے لیے. تو قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائی گئی کہ جو آیت ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. دوسری جگہ ایک اور ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پہ جو سختیاں تھیں، جو سخت احکام تھے، اس امت پہ وہ ختم کر دی، اس امت کے احکام نرم رکھے. مقصود کیا تھا اس امت کے احکام نرم رکھنے کا؟ دین پہ چلنا آسان ہو، کفارات، صدقات، خیرات امت کے کچھ لوگ دوسروں کو دے دیں، ان کی عبادت ادا ہو جاتی ہے. قربانی کرتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں اور خود بھی کھا سکتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ قربانی کرو سب اللہ کی راہ میں دے دو، خود بھی کھا سکتے ہیں. بعض اگرچہ فقہ حنفی کا یہ موقف نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو واجب لکھا ہے، اپنی قربانی میں سے ضرور کھائے انسان. اگرچہ ہمارے یہاں تو اجازت ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے جانور کا گوشت ضرور کھاؤ، چونکہ یہ سنت ہے. اس وجہ سے ہمارے دین کے اندر وہ چاہے اللہ کے تعلق والی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات خیرات کا نظام ہو، سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، ان سب میں سہولت رکھی گئی. اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ہمارے دین کے اندر سماجی معاملات میں، خاص طور پہ شادی بیاہ کے معاملات میں جو طلاق کا تصور ہے، دنیا کے بہت سے مذہب میں طلاق کا تصور ہی نہیں ہے. ہندوؤں کے طلاق کا تصور نہیں ہے، عیسائیوں میں طلاق کا تصور اصلاً نہیں ہے، بعد میں لے آئے ہوں. ایک دفعہ آدمی جڑ گیا تو جڑ گیا. ہمارے دین نے نکاح کا تصور بھی دیا، طلاق کا بھی دیا. یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ حلال چیزوں میں اللہ کو طلاق سب سے ناپسند ہے، کیونکہ وہ توڑ پیدا کرتی ہے، جوڑ نہیں پیدا کرتی. لیکن دین نے اس کا تصور دیا. 4 شادیوں کا تصور، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے 4 شادیوں کا تصور دیا، بڑا عجیب و غریب. دنیا کے جو بہت سارے مذاہب ہیں اس کے اندر شادی کی کوئی تعداد نہیں تھی، 200 عورتوں سے شادی کر لو. ہمارے دین نے اس کو لمٹ کر دیا، زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے شادی رکھو. اس سے زیادہ کہ محض تم نفسانی خواہش کے لیے شادی تو کر لو گے، لیکن ان کے درمیان تم عدل اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر پاؤ گے. تو دین کے ہر رخ سے دین کو دیکھا جائے، اس میں سہولت اور آسانیاں ہیں، اور یہ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے. دیکھیں، ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، دین کو سمجھنا، دین کو پڑھنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بچوں کو بھیج کر قرآن کریم پڑھا لیں، یا آج کل جو وائبر پہ اور اسکائپ کے اوپر قرآن پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا کے بچے کو کہہ دیا بس کافی ہے، انٹر میں جا کے اس نے 4 چیزیں پڑھ لی. نہیں، دین کا فہم اتنا پیدا کرنا کہ اس کا تعلق اللہ سے قائم ہو، وہ پہچانے کہ میرا رب کیا ہے. وہ یہ سوال نہ پوچھے کہ قربانی کرنا فرض تو نہیں ہے نا. یہ سوال آتا ہے نہیں آتا؟ مجھ سے تو کئی دفعہ آیا. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا قربانی کرنا فرض تو نہیں ہے؟ میں نے کہا میں اس کا جواب آپ کو ایک دوسرے طریقے سے دیتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الحدیث، بڑے ہمارے جلیل القدر بزرگ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم اسلام کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، سب جانتے ہیں.
ان سے کسی نے دریافت کیا قربانی کے بارے میں، تو فرمانے لگے کہ بھائی ہم پہ قربانی کبھی بھی فرض نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تھا. قربانی کے فرائض کی، واجب کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہوتی تھی غریب سے لوگ، لیکن ہم نے کبھی بھی قربانی نہیں چھوڑی. میں نے کہا قربانی کا یہ فلسفہ ہے، قربانی محبت کا نام ہے، قربانی ایک قانونی تقاضا پورا کرنے کا نام نہیں ہے. میں نے کہا کبھی تم یہ پوچھتے ہو کہ باپ کے لیے ابا کو نئے کپڑے لا کے دینا فرض ہے؟ کبھی پوچھتے ہو؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر اچھا سعادت مند بیٹا ہے، اللہ نے اس کو حیثیت دی، دیکھا کہ باپ کی چپل پرانی ہو گئی، نئی چپل لے آئے. باپ کہہ رہے ہیں بھائی کیا ضرورت ہے اس کی، میں گھر میں رہتا ہوں. نہیں کہ نہیں ابا آپ نئی چپل پہنے. کوئی پوچھتا جائے کہ مفتی صاحب میرے ابا کی چپل پرانی ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ میں ابا کو نئی چپل لا کے دوں؟ کوئی نہیں پوچھتا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ یہ تعلق محبت کا ہے. تو دین کا سکھانا محبت کے رخ سے، قانونی تقاضے کے رخ سے نہیں. قانونی تقاضا صرف سرکاری ہوتا ہے کہ بھئی ٹیکس بھرو گے، نہیں بھرو گے تو گورنمنٹ آ کے پکڑ لے گی، تو چلو بھئی ڈر کے مارے بھر دو. اللہ سے تعلق ڈر سے زیادہ محبت کا، کہ اس نے مجھے اتنا اچھا رکھا، میں اس کے راستے میں قربانی کروں. اس نے مجھے ایسے رکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، یہ کیسے ہے کہ دین کا تعلق محض ایک ٹیکنیکل قانون کے بجائے محبت کے رخ پہ اولاد میں پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو اس سے ہم غافل ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے اسکول میں جا کے پڑھ کے آ جاتے ہیں، کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا. یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہترین اسکول سے پڑھے، MBA کرے، انگلش اچھی بولے تاکہ دولت کمائے، بڑی گاڑی میں بیٹھے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کے اندر دین کی محبت پیدا ہو. دیکھیں دین کی محبت پیدا کرنا مشکل کام ہے. قانوناً تو پڑھا دیا کہ بیٹا یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو، نہیں، محبت پیدا کریں. محبت ایک نظام سے پیدا ہوتی ہے. میں نے تو دیکھا جب ایک آدھ دفعہ میں سعودی عرب گیا کہ بعض لوگ جو ہے نا اللہ کے ذکر پہ روتے ہیں. ان کو اپنے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا نا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ڈر بھی جاتے ہیں، محبت بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہے. یہ کیفیت پیدا ہم کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ دین میں آسانی کیا ہے اور مشکل کیا. اور آخری بات، ہمارے دین کی ایک سہولت سب سے بڑی، حدیث شریف میں آیا کہ مومن کو ایک کانٹا چبھتا ہے اس کو نیکی ملتی ہے. صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا شہید کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول جو جنگ میں لڑتا ہوا مارا جائے. آپ نے فرمایا بھائی ایسے تو میری امت کے شہداء بہت کم ہو جائیں گے. مراد یہ تھی کہ جنگ تو ہمیشہ نہیں ہوتی. فرمایا کہ اگر کوئی ڈوب کے مر جائے، کوئی بے گناہ مر جائے، پیٹ کے مرض میں مر جائے وہ شہید ہے، جل کے مر جائے شہید ہے. فرمایا کہ اگر ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے اور اپنے شوہر کا کہا مانے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ سہولت ہمارے دین کی ہے کہ اگر نیکی کرو گے تو ثواب ملے گا، کوئی بیماری آئے گی تو گناہوں کا کفارہ ہوگا. یہ بھی دین کی سہولت. اگر کسی گناہ سے اللہ کے ڈر سے بچے تو بھی نیکی ہے. حالانکہ نیکی کیا ہوئی؟ اگر آپ نے پولیس والے سے کہا دیکھو بھئی یہ سرخ لائٹ تھی میں کھڑا رہا، تو وہ کہے گا آپ نے کیا احسان کیا، یہ تو کھڑا ہونا چاہیے تھا آپ کو. اگر آپ گناہ سے بچ گئے تو آپ نے کون سا احسان کیا؟ بھئی گناہ سے تو بچنا ضروری تھا، لیکن اللہ کے یہاں اس کی بھی قدر ہے کہ ایک آدمی کو گناہ کا موقع ملا مگر اللہ کے خوف اور خشیت اور اس کی محبت میں وہ رک گیا. اس کی بھی قدر ہے. یہ دین کی ہماری سہولت کی مثال ہے. ورنہ ہوتا کہ بھئی کوئی قدر ودر نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری تھی، کون سا کمال کیا اس نے، ایسا نہیں. تو اس وجہ سے ہمارے دین کے اندر بلٹ ان جو سہولتیں ہیں، حرج سے بچنا ہے. اس کا پیغام ہمیں اپنی اولاد، اپنے جاننے والوں تک عام کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کہ اللہ کے احکام کی محبت دل میں ڈالی جائے، اس کے ڈر سے زیادہ محبت. خشیت بھی ہونی چاہیے، خشیت کے بغیر تو کام نہیں بنتا. لیکن اگر آپ نے ایک واقعہ سن رکھا ہو، اگرچہ وہ بعض حضرات کہتے ہیں ضعیف واقعہ ہے، لیکن فلسفہ اس کا کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے ایک ہاتھ میں آگ تھی اور دوسرے ہاتھ میں پانی تھا. وہ جا رہی تھی تو لوگوں نے کہا کدھر کو جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی چاہتا ہے کہ جنت کو آگ لگا دوں، جہنم میں پانی ڈال دوں.
تاکہ لوگ اللہ کی عبادت بے غرض کریں. یہ واقعہ آتا ہے. اس واقعے کا جو اصل فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ خدا نخواستہ مطلب نہیں ہے کہ جنت کے لیے عبادت کرنا جو ہے وہ غلط ہے. تو خود قرآن میں ارشاد فرمایا گیا کہ جنت میں جو داخل ہوا وہ کامیاب. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سے محبت کا جب تعلق قائم ہوگا تو پھر یہ چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. جب آپ اپنے ماں باپ سے محبت کا تعلق قائم کرتے ہیں اور آپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اس قابل کرے میں اپنے ماں باپ کو حج پہ لے جاؤں، اس لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ ماں باپ آپ کو آخر میں کوئی پیسے دے دیں گے. آپ کس لیے کرتے ہیں؟ محبت میں. اولاد کے پر انسان کیوں خرچ کرتا ہے؟ محبت میں. یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ ابھی خوب پالو پوسو کل بڑا ہو کہ مجھے پالے گئے. وہ تو دل کے کونے میں ہوتی ہے خواہش. اصل یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ بن جائے، ہمارا کیا ہے، ہم تو جیسے تیسے بسر کر لیں گے. تو محبت کی بنیاد پر اللہ سے تعلق جب آپ قائم کریں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ کیسے ہے. آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے دین میں حرج کیسے نہیں ہے. یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ دین میں سہولت کیسے. اور اگر محبت کا تعلق نہیں ہوگا تو آپ کو ہر چیز بوجھ لگے گی، ہر چیز میں حرج لگے گا کہ بھائی یہ کیا ہے، فجر میں اٹھ کے نماز پڑھو، ایسے کھڑے ہو، ویسے صف بندھو، یوں مانو، یوں کرو، اس چیز سے بچو، اس چیز سے بچو، یہ کرو وہ کرو. لیکن اگر تعلق بس یہی اس بات کے کرنے کا مقصد ہے. موضوع ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو پھیلانا چاہیں تو بہت پھیلا سکتے ہیں، لیکن بس ان کلمات پہ اپنی میں گفتگو ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کے اندر حرج اور تنگی کو دور فرمایا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں دین کی طرف تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے. اولاد کو تعلیم و تربیت دینے کی، دل میں خوف و خشیت پیدا کرنے کی. ان کلمات میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور ایک صرف اعلان یہ بھی تھا کہ ہمارے الطاف بھائی کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوا ہے، الحمدللہ کامیاب ہے. دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اور ہمارے ذکی بھائی کی بھی کچھ طبیعت میں ناسازی تھی، ان کی بھی صحت کے لیے دعا فرمائے. اور بھی یہاں پہ جو حضرات تشریف لاتے ہیں ان کی بھی صحت کے لیے دعا فرمائے. جزاک اللہ. چند اعلانات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث اتوار 10 نومبر کی صبح 11:30 بجے یہاں اسی سینٹر میں انشاءاللہ منعقد ہوگا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کی طالبات اور عام خواتین کے لیے دین کی بنیادی تعلیمات کی سہمائی ششمائی 1 سالہ نصاب القرآن کورسز کی تقریب افتتاح ہفتہ 2 نومبر کی صبح 10 بجے یہاں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگی انشاءاللہ. القرآن کورسز 6 مضامین پر مشتمل ہے. پہلا ترجمہ تفسیر، دوسرا حدیث، تیسرا فقہ، چوتھا عقائد و اصول و دین، پانچواں عربی گرامر اور چھٹا تجوید. تمام خواتین و طالبات سے گزارش ہے کہ خود بھی داخلہ لیں اور اپنے دیگر خواتین کو متوجہ فرمائیں. جزاک اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر ساتھیوں کے لیے صحت کی دعا کرنی ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے بھی دعا کرنی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس میں جو خیر ہے وہ محض تیری طرف سے ہے. اس کو سننے، کہی جانی اور سنی جانی بات اس میں خیر ہے اس کو ہمارے لیے نافع بنا دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور جو اس میں غلط اور نادرست بات کہی گئی اللہ وہ ہماری طرف سے اس کو معاف فرما اور اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. عالم اسلام پر اے اللہ تو رحم فرما. مسلمان اس وقت بہت بدحال ہیں، قسم پرسی کا شکار ہیں، سیاسی طور پہ بالکل تباہ ہیں. مسلمانوں کی جمعیت اور ان کی وحدت بالکل پارا پارا ہے. اے اللہ تو مسلمانوں کو کلمہ حق پہ جمع فرما. پوری عرب دنیا میں بدحالی پھیلی ہوئی ہے، فرقہ وارانہ انداز میں ہم ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی جہاں پر بھی حکومت قائم ہوتی ہے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اے اللہ تو مسلمانوں کی پشت پناہی فرما، ان کو کلمہ حق پہ جمع فرما، ان کی سیاسی قوت ان کو واپس لوٹا. جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ ان کی تدبیریں ناکام کر دے. جو مسلمانوں کے اندرونی دشمن ہیں اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد کر دے. مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور مسلمان خاص طور پہ پاکستان اور ان کو یا اللہ ہر طرح سے ناکام اور نامراد کرنے کی کوششیں جاری ہیں. سرحد کے اندر، بلوچستان کے اندر، ان سب علاقوں میں اور مختلف قسم کی اداکاراؤں
اور اس قسم کے لوگوں کو ایوارڈ دے کر پاکستان کی تذلیل، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی پامالی کی جتنے بھی منصوبے اللہ تو ان کو ناکام کر دے۔ ہمارے ملک کے لیے جو قربانیاں دی تھیں لوگوں نے، اللہ والوں نے ہجرت کر کے لوگوں نے قربانیاں دی، اللہ تیری سنت ہے، تو قربانیاں ضائع نہیں فرماتا۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمیں ایسے حکمراں عطا فرما جو دین سے مخلص ہوں، عوام سے مخلص ہوں، خیانت کرنے والے نہ ہوں۔ اور اے اللہ جو حاضرین مجلس یہاں موجود ہیں سب صاحب حاجات ہیں، ان کی حاجت تو خوب جانتا ہے، اے اللہ تو ان کی حاجت روائی فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہمارے الطاف بھائی ہیں، ذکی بھائی ہیں اور دیگر حضرات ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ جو لوگ اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ جو لوگ کاروباری مشکلات کا شکار ہیں اے اللہ تو ان کی مشکلات آسان کر دے۔ اور کراچی میں جو اس وقت ایک آپریشن جاری ہے جس کے ذریعے مجرموں اور اس طرح کے دشمنوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اے اللہ تو اس میں سنجیدگی پیدا فرما۔ ہم لوگوں کو ان ظلم کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان سے نجات عطا فرما، اس آپریشن کو کامیاب فرما۔ کوئی ایک ایسا آدمی بھیج دے اللہ جو اس شہر کو اس قسم کے ظلم سے، مشکلات سے، بھتہ خوری سے اور اس قسم کی جو ہماری کاروباری طبقے کو مشکلات، اغوا برائے تاوان اور اس قسم کی چیزیں، اے اللہ تو اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ تو نجات عطا فرما۔ ہمارا شہر بہت پریشان ہے، کچھ سکون ہوا ہے، اللہ تو اس سکون کو مزید بڑھا، امن و سکون قائم فرما ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں۔ اور ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، اے اللہ ہم ان کے حق میں خیر کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ جو ہمارے عزیز و اقارب حج کے لیے گئے ہیں، آج کے دن لوگ نکل چکے ہیں حج کے سفر کے لیے، اے اللہ ان تمام لوگوں کو خیر و خوبی سے حج کرا اور خیر و خوبی سے ان کو گھر واپس لا۔ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھ اور ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔